خضوع، صبر، شکر، توکل، خوف، رجا، یہ سارے احوال حسنہ جو اچھے احوال ہیں یہ اوامر باطن ہیں۔ اگر صدق کے نیت نہ ہو تو نماز ہوتی؟ اب اگر اوامر باطنی پورے نہ ہوں تو اوامر ظاہری بھی مقبول نہیں ہوتے۔ اب قرآن مجید نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ہلاکت اور بربادی اور دوزخ کا اذیتناک درجہ ہے ان نمازیوں کے لیے، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اور وہ کیسے بھولے بیٹھے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں مگر یراؤن، ریا کرتے ہیں۔ اب میں سمجھانا چاہتا ہوں نماز اور ریا کا تعلق۔ ریا کہتے ہیں دکھلاوا، تو ریا کوئی ظاہری امر اور ظاہری حال ہے؟ کوئی ظاہری عمل کا نام ہے ریا؟ بولیے۔ ریا تو نیت کی ایک کیفیت ہے، نیت ہے۔ آپ نے نماز پڑھی اللہ اکبر، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کے امر کی پیروی کے لیے ادا کر۔ دوسرا بھی اسی طرح 4 رکعتیں ہی پڑھ رہا ہے، اسی طرح نماز کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ تو ظاہری امر میں کوئی رتی برابر فرق نہ آیا۔ ظاہری امر میں فرق کیا ہے؟ اس کے دل میں نیت تھی مولا کو مناؤں، دوسرے کے دل میں نیت تھی کہ لوگوں کو دکھاؤں۔ اب یہ دونوں کی نیتیں ماتھے پر لکھی ہوئی کہاں ہیں؟ دل میں چھپی ہوئی ہیں، دل میں۔ تو نیت اس کی صدق ہو گئی، اس کی ریا ہو گئی، تو یہ امر باطن ہے۔ تو جس کا امر باطن صحیح ہوا، جس نے صدق اور اخلاص سے نماز پڑھی، اس کا عمل ظاہر قبول ہو گیا۔ اور جس کا امر باطن خراب ہو گیا، ریا اس کی نیت میں آئی، اس کا ظاہری عمل کر کے بھی برباد ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ عمل ظاہر کی قبولیت کا مدار بھی حال باطنی پر ہے۔ باطن اتنا اہم ہے، باطن کو سنوارنا۔ ظاہر سنوارنے کا فریضہ علماء کا ہے، ظاہر کو سنوارنے کا فریضہ علماء کا ہے، باطن کو سنوارنے کا فریضہ صوفیاء کا ہے۔ جو احکام ظاہری اعمال کو درست کریں ان احکام کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں۔ جو ظاہری اعمال کو درست کریں وہ شریعت ہے، جو باطن کے احوال کو درست کریں وہ طریقت ہے۔ آپ بات کو سمجھیں؟ اب جس طرح باطنی اوامر ہیں ظاہری اوامر کی طرح، اس طرح باطنی نواہی بھی ہیں، محرمات بھی ہیں باطن میں، باطن کے حرام بھی ہیں۔ وہ کیا آپ کہیں گے؟ نفاق، دل کی منافقت، کبر، عجب، ریا، حقد، حسد، بغض، کینہ، یہ ساری چیزیں باطنی احوال ہیں، یہ باطنی نواہی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز ظاہری عمل کی صورت میں نظر آتی؟ بولیے، نہیں آتی۔ یہ سب دل کے اندر چھپی ہوئی حالتیں ہیں، اور اتنی ہی حرام ہیں جتنی ظاہری محرمات حرام ہوتی ہیں، بلکہ ان سے کہیں زیادہ حرام ہے، ان سے کہیں زیادہ حرام ہے۔ تو آپ نے دیکھا تو گویا شریعت اہتمام کرتی ہے جانب بدن کی اصلاح کا، شریعت اہتمام کرتی ہے جانب الجانب البدنی، اس کی اصلاح کا اہتمام کرتی ہے، اور طریقت اہتمام کرتی ہے الجانب الباطنی، باطن کی اصلاح کا اہتمام کرتی ہے، وہ جانب قلبی ہوتی ہے، جانب قلبی، اور حقیقت اہتمام کرتی ہے اصلاح کا الجانب الروحی اور الجانب السری، قلب سے بھی اوپر روح اور سر ہے، اس کی اصلاح کا اہتمام حقیقت کرتی ہے۔ اس لیے اگر باطنی نواحی سے دل پاک ہو جائے، باطنی
نواہی سے دل پاک ہو جائے اور اوامر سے مزین ہو جائے تو وہ دل زندہ ہو جاتا ہے، اس کو قلب حی کہتے ہیں۔ اور اگر باطنی نواہی پڑ جائیں دل میں، باطنی نواہی آ جائیں دل میں اور محرمات داخل ہو جائیں، ظاہری اعمال جو چاہے کرتا پھرے، وہ قلب مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ، القلب المیت۔ اور جس دل میں صحت بھی مل جائے، کچھ صحت کے آثار، کچھ مرض کے آثار، کچھ اوامر، کچھ نواہی، کچھ اچھے احوال، کچھ برے احوال، جس دل میں مکسچر ہو جائے اس کو القلب المرید کہتے ہیں، وہ دل مریض کہلاتا ہے۔ آپ سمجھیں، دل کی تین قسمیں، القلب الحی، دوسرا القلب المیت، تیسرا القلب المرید۔ اگر نواہی سے بھر جائے دل اور اوامر نیک احوال سے خالی ہو تو دل مردہ ہو گیا، اگر نیک احوال سے معمور ہو جائے، نواہی سے پاک ہو جائے تو دل زندہ ہو گیا، اگر دونوں احوال مل جائیں تو وہ دل مریض ہو جاتا ہے۔ جیسے جسم ہوتے ہیں بالکل وہی حالت۔ مریض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مریض مردہ تو نہیں ہوتا نا، اس میں صحت بھی ہوتی ہے اور بیماری، جیتا بھی ہے، زندہ بھی ہوتا ہے اور امراض بھی ہوتے ہیں، اسی کو مریض کہتے ہیں۔ اور جس میں حیات بالکل نہ رہے اس کو میت کہتے ہیں۔ وہی کیفیت قلب کی ہے، جو القلب الحی ہے، دل زندہ۔ قرآن مجید نے فرمایا، اب سنیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو ظاہر اور باطن میں اعمال صالحہ کرے گا، مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اعمال صالحہ کر رہا ہے وہ زندہ ہے تو کر رہا ہے، وہ زندہ مردہ تو نہیں کر سکتا نا اعمال، بولیے، نماز، روزہ، عبادات، تہجد مردہ تو نہیں کرتا، زندہ ہے تو کر رہا ہے نا۔ تو فرمایا من عامل صالحا، زندہ تو پہلے ہی ہے، مگر فرمایا جس نے صالحیت اختیار کی ہم اس کو ایک مزید زندگی دیں گے۔ پہلی زندگی بدنی تھی، دوسری حیات طیبہ ہوگی، وہ حیات روحانی ہوگی، وہ حیات روحانی ہوگی، حیاتاً طیبتاً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو وہ جزا دیں گے جو ان کے عمل سے بہتر ہوگی، یعنی جزا عدل کے طریق سے نہیں دیں گے، فضل کے طریق سے دیں گے۔ تو جب دل زندہ ہو جائے، اسے حیات طیبہ مل جائے، حیات طیبہ، تو زندہ دل کے تین درجے ہوتے ہیں، جیسے اسلام، ایمان اور احسان۔ نچلا درجہ اسلام، اوپر کا درجہ ایمان، اور سب سے اوپر کا درجہ احسان۔ جیسے فرمایا ایک درجہ اہل الشمال، ایک درجہ اہل الیمین، اور ایک درجہ السابقون المقربون، تین درجے ہر چیز کے۔ اس طرح اگر دل زندہ ہو جائے، قلب حی، اس قلب حی کے بھی تین مرتبے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ جو نچلا ہوتا ہے، نچلا، اس کو القلب السلیم کہتے ہیں۔ اس دل کو سلامتی مل جاتی ہے، اس دل کو سلامتی مل جاتی ہے۔ وہ قلب سلیم، جس کو قلب سلیم مل جائے اس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ قلب درمیان میں ہے، کہاں؟ اس کے نیچے کی جانب نفس ہے، اوپر کی جانب روح ہے۔ نفس عالم ناسوت اور عالم جسمانیت اور عالم جرمانیت اور عالم حیوانیت کا نمائندہ ہے نفس۔ دونوں کی جنگ ہے۔ نفس چاہتا ہے، دل درمیان میں ہے، نفس چاہتا ہے دل میرے جیسا ہو جائے،
ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا سخت حکم دینے والا، ترغیب دینے والا ہے۔ بھائی کس کو ترغیب دینے والا ہے نفس؟ یہ بات سب توجہ طلب ہے۔ قرآن مجید نے کہا ان النفس لامارۃ، نفس بہت سخت ترغیب دینے والا، حکم دینے والا، کھینچنے والا ہے برائی کی طرف۔ بھائی نفس کس کو کھینچنے والا ہے؟ کس کو ترغیب دیتا ہے؟ کس پر اماریت اپنا امر جماتا ہے؟ دل پر۔ تو نفس چاہتا ہے کہ دل میری طرح ہو جائے، کیا؟ ادھر روح عالم امر کی چیز ہے، قل الروح من امر ربی، مالا اعلیٰ کا وجود ہے روح، جوہر اعلیٰ ہے۔ روح چاہتی ہے دل میری طرح ہو جائے۔